میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی. کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بحر میں. ہی واز اے مرین جیولوجسٹ. اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے. اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا. سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے، جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے، بنا کوئی ایکوپمنٹ کے، تو وہ انسان مر جائے گا. آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے، ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے، روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے، وپ گیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ. وائلٹ، انڈیگو، بیگنی، بلو، نیلا، گرین، ہرا، یلو، پیلا، اورنج، نارنگی، ریڈ، لال. سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان اگر پانی میں 30 میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے، اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا. 30 سے 50 میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ. 50 سے 100 میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ. 100 سے 200 میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ. اور 200 میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ، اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت، انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا میں نہیں مانتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نہیں مانتے، انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرا پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. دوسری وجہ اندھیرے کی ہے، پروفیسر درگا راؤ کہتے ہیں، وہ ہے بادل. جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرا. اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے، کئی بار جو سمندر کے اوپر لہریں ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو لائٹ ریز، جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر. اس کی کیا معنی؟ لہر پہ لہر. ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتا لگا
کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے, اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز, اندرونی لہر, جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے. یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی حصے میں. اوپری حصہ سپرفیشل پارٹ از لٹ اپ اینڈ وارم, گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے. جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ انٹرنل ویوز, اندرونی لہر, ہمیں پتا چلی تقریباً 110 سال پہلے. قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر, یعنی اندرونی لہر کے اوپر ہے سپرفیشل ویوز. اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی, اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے. ڈیو ٹو کیمیکل ریئیکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں. پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اور پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے.